السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں قبر کے حالات کے بارے میں بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، یعنی اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو مرنے والا ہے اس شخص کے دائنے اور بائیں جانب جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اسے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر وہ شخص مسلمان ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر کافر ہوتے ہیں تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد جب وہ شخص مر جاتا ہے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر دباتی ہے۔ ناظرین، جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کی قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ شخص مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پھر اس کے بعد جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے آتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز مردے کو سنائی دیتی ہے۔ مردہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس پھر دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایتی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ یعنی کالا، اور آنکھیں سیاہ بہت زیادہ کالی اور نیلی ہوتی ہے، اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہے، اور ان کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں۔ ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر مردے کو وہ جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایتی سختی اور ڈراؤنی آواز میں سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلا سوال ہوتا ہے کہ مر ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کے بعد فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں فرشتے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ناظرین، پھر مردہ اگر مسلمان ہو تو وہ پہلے سوال کا جواب دے گا، ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر دوسرے سوال کا جواب دے گا، دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرے سوال کا جواب دے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا، تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ ناظرین، بعض کے لیے تو 70 ہاتھ قبر کو لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے، اور بعض کے لیے جتنی وہ چاہے، یعنی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یہ تو اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اور ناظرین، اس کے لیے جنت کی کھڑکی ایسے کھول دی جائے گی کہ سب سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور اسے فوراً بند کر دی جائے گی۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، یعنی وہ کھڑکی کھولی جاتی، اور اب تو نے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا ہے تو اب یہ کھڑکی، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا، پہلے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت، نعمت کی جھلک دیکھے گا اور فوراً بند کر دی جائے گی، اور دوزخ کی کھڑکی کھول تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کے شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسے نعمت کھوئی اور کیسے آفات پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ ناظرین، پھر اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف سے ایک دروازہ، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ نیز، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی اس کو عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔